السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جیسا کہ ہم نے کل منہج سلف کا تعارف، اس کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے کچھ نکات یعنی کہ 5 نکات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور چھٹا نقطہ ہے اہل حدیث یا سلفی اپنے آپ کو کیوں کہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کل کے اندر یہ نقطہ بیان کیا گیا، پھر دوبارہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اہل حدیث کا مطلب ہے وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث کو اپنی زندگی کا اصل معیار بناتے ہیں۔ سلفی کا مطلب ہے وہ شخص جو دین کو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فہم کے مطابق سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ بولنے کے بعد ایک کیا بولتے ہیں اس کو، اختلاف پایا جاتا۔ اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ سلفی میں وہ شخص جو دین پر چلے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فہم کو سمجھ کر عمل کرے۔ لیکن اہل حدیث کے مطلب میں جو ہے وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے معیار بناتے ہیں، یعنی کہ اب دونوں چیزوں کا ترجمہ الگ ہے لیکن مفہوم اور معنی ایک ہی ہے۔ اس لیے یہ کوئی نیا دین یا الگ مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام کو اس کی اصل شکل میں سمجھنے کی نسبت ہے۔ یعنی کہ آپ الگ چیزوں سے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنا یا سلفی کہنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کل بھی اس کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا۔ 7واں نقطہ، کیا یہ نام نیا ہے؟ جیسا کہ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نیا ہے، کیا یہ حقیقت میں نیا ہے؟ نام ائمہ سلف نے سلف کی نسبت اختیار کرنے کو درست قرار دیا ہے۔ ائمہ سلف کون ہیں؟ تابعین اور تبع تابعین، سلف کے علماء، ہمارے علماء۔ انہوں نے ہم کو یہ سلفی نام رکھنے کے لیے، انہوں نے یہ چیز دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ غلط ہے، تم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ سلف کے علماء نے اس کو صحیح قرار دیا، درست قرار دیا۔ مشہور امام اور ذکر کیا ہے کہ سلف کی طرف سے نسبت کرنا قابل تعریف ہے، کیونکہ اس سے صحابہ و تابعین کے طریقے کی پیروی مراد ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو سلفی اہل الحدیث کہنے سے صرف ہمارا انٹروڈکشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ ساتھ میں صحابہ کی تعریف اس کے اندر پیش آتی ہے۔ کیوں؟ سلفی جب کہتے ہیں تو سیدھا ہمارا نسبت کس کی طرف جڑتی ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین۔ صحابہ سے جڑنا گویا کہ اللہ کے نبی سے جڑنے کے برابر ہے۔ 8واں نقطہ، ہماری دعوت کیا ہے؟ آپ حنفیوں کو دیکھو، ان کی دعوت پیر عبدالقادر جیلانی کی طرف ہوتی ہے، یا الگ الگ 11ویں 12ویں شاہ، 40ویں شاہ، ان کا نام الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی شاہ، کسی پیر، کسی مرید کی طرف ان کی دعوت ہوتی ہے، یا کسی ائمہ، کسی انسان، کوئی کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو مانو، کیا کوئی کہتا ہے امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، ان سب کو مانو۔ لیکن ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت اہل الحدیث منہج سلف پر چلنے والے کی اصل دعوت کیا ہے؟ کیا جیسے کہ لوگ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر گمراہ جو اتباع سنت کو چھوڑ کر دوسری دعوت دیتا ہے، وہ کسی نہ کسی بزرگ یا شخصیت پرست ہو کر ان کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لیکن منہج سلف پر زندگی گزارنے والے کی دعوت کیا ہے؟ قرآن کی طرف۔ پہلی دعوت اہل الحدیث کی دعوت کیا ہے؟ قرآن کی طرف۔ دوسرا صحیح حدیث کی طرف۔ تیسرا صحابہ اکرام کی فہم کی طرف۔ چوتھا بدعت سے بچنے کی طرف۔ 5واں توحید اور سنت کی طرف۔ یہ 5 اہل الحدیث کا کیا ہے؟ دعوت ہے، اہل الحدیث منہج سلف کو ماننے والے کی طرف۔ آپ دیکھیں پیران پیر جس کو لوگ دستگیر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان کا نعرہ وہی تھا جو اہل الحدیث کا نعرہ تھا، لا معین الا اللہ ولا دلیل رسول اللہ۔
نہیں ہے کوئی مددگار اللہ کے سوا اور بہترین طریقہ کسی کا نہیں سوائے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور وہی ہمارا نعرہ جو پیران پیر عبد القادر جیلانی کے بعد جن کو ائمہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں، ان لوگوں کا مسلک یہی، ان کا نعرہ یہی، ان کی دعوت یہی۔ کیا دعوت تھی؟ کہ اگر حدیث صحیح آ جائے ہماری باتوں کو کہاں پہ مارو؟ دیوار پہ مار دو۔ یہ ان کا عقیدہ، وہی عقیدہ اہل الحدیث کا عقیدہ۔ تو ہماری دعوت نہ ہم کسی پیر کی طرف بلاتے ہیں، نہ کسی قبر کی طرف، نہ کسی بزرگ کی طرف، نہ کسی عالم کی طرف، نہ کسی مفتی کی طرف، نہ کوئی دوسری کتاب کی طرف۔ ہم صرف اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ہماری اہل الحدیث کی پہلی دعوت۔ دوسرا صحیح حدیث کی طرف۔ اب قرآن کو ماننے کے بعد احکام و مسائل کو عمل میں لانے کے لیے ہم طریقہ کس کا بتاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم کبھی یہی نہیں بولتے کہ قرآن کی ہم نے آیت پڑھی، منہج سلف کو مانتے ہوئے پہلے ہم نے حدیث قرآن کو پڑھا، قرآن کے اندر ہمیں معلوم ہوا کہ دعوت کرنا ہے، دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے، لیکن ہم صرف ایک بات کو مان کر دوسری بات کو نہیں جھٹلائیں گے، دوسری بات کو بھی ویسے ہی مانیں گے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑیں گے تو ہم وہی 40 دن کا چلہ، 4 مہینے کا چلہ چھٹی کر کے بدعات خرافات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی دعوت قرآن کی دعوت ہے، دوسری حدیث، صحیح حدیث کی طرف دعوت۔ تیسرا صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے فہم کو جاننا، یعنی کہ ان کے نقش قدم جو انہوں نے کیا، جیسے اپنے زندگی کے اندر وقت کے ساتھ اعتبار کے ساتھ جنہوں نے جو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے اپنے زندگی کے اندر چیز کی، اسی فہم کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو کریں گے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ بدعت سے بچنا۔ ایک اہل الحدیث جب تک وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتا یا ہو نہیں سکتا، تب تک کہ اپنے زندگی کے اندر تھوڑی سی بھی بدعت اپنے اندر پائی جائے۔ ایک اہل حدیث وہی ہے جس طریقے سے کہ ایک بھی ملاوٹ انسان اپنے زندگی کے اندر خالص جس طریقے سے کوئی چیز چاہتا ہے اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ منہج سلف ایک اہل الحدیث ایک سلفی سے یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک چھوٹی سی بدعت سے بھی اپنے آپ کو دور کیا جائے۔ اور اس کے بعد پانچواں نقطہ ہے توحید اور سنت کی طرف جو ہے بچنا، توحید اور سنت کو اپنانا۔ پانچواں نقطہ جو ہے توحید کو اپنانا۔ توحید اہل الحدیث کا بنیاد، سینٹر، جس کو ہم بولتے ہیں بنیاد جس کو بولتے ہیں۔ لیکن بنیاد سے پہلے اہل حدیث کی دعوت قرآن اور حدیث کیوں ہے؟ 4 چیزیں بتایا میں، قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کا فہم، بدعت سے بچنا۔ پانچواں نقطہ توحید کیوں آیا؟ پہلے توحید آنا تھا، بعد میں یہ سب آنا تھا، لیکن اہل حدیث سب سے پہلے اگر توحید کی بھی اگر دعوت دیتا ہے تو قرآن اور سنت اور صحابہ کے فہم سے دعوت دیتا ہے۔ اس نقطے سے بات معلوم ہے۔ منہج سلف کا کردار دراصل وہ راستہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تبع تابعین چلے۔ یہی راستہ اللہ کی رضا، اتحاد امت اور نجات کا راستہ ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ قرآن اور سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھے اور اسی پر عمل کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ہم نے 3 نکات کے اندر جو ہے پچھلے کے 5 نکات کے اندر آج کلاس ختم کی ہے۔ تو پہلا نقطہ کہ منہج سلف کا انٹروڈکشن، یعنی کہ اس کا تعارف ہم نے کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں منہج سلف کو سمجھنے اور اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو اہل الحدیث مکمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔